ایک جانب مشیر خارجہ سرتاج عزیز قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، دوسری جانب ISPR کے ترجمان عاصم سلیم باجوہ بھی اس وقت پشاور میں میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ اور اس اپ ڈیٹ کے کچھ سیلینٹس میں صرف آپ کو دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپریشن ضرب عضب ہے اس کا جو مین کائنیٹک ایلیمنٹ ہے وہ الحمدللہ سارے آپریشنز چونکہ مین آپریشنز کنکلوڈ ہو چکے ہیں، جن میں خیبر 3 بھی شامل ہے۔ اور خیبر 3 کا بھی ہم اپ ڈیٹ دیکھ رہے تھے کہ یہ راجگال کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر جو خاص طور پہ جو برف پوش چٹانیں ہیں بالکل پاکستان افغان بارڈر پہ، وہاں پر کلیئرنس ہو چکی ہے اور ہمارے سولجرز وہاں مورچہ زن ہیں اور فرملی اسٹیبلشڈ ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان سے پاکستان کی طرف اس علاقے سے موومنٹ سیل ہو گئی ہے اور اسی طرح یہاں سے بھی کوئی اس طرف نہیں جا سکتا۔ باقی بھی آپ کو پتہ ہے، یہیں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے، بارڈر مینجمنٹ کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ میں جو پوسٹیں بننی ہیں، جتنی بھی ٹوٹل بننی ہیں، ان میں سے 20% پوسٹیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور ان میں سولجرز نے FC نے مل کر ان میں سے کچھ کو آکیوپائی بھی کر لیا۔ اور جیسے میں آپ کو راجگال کا بتا رہا ہوں، راجگال میں بھی اسی طرح اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پوسٹیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں اور ان میں بھی آکوپیشن ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بارڈر مینجمنٹ کی پوسٹوں کی کڑی ایک کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس سے کراس بارڈر موومنٹ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی اور آف کورس اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ہوں گی۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں FC ونگز کی ریزنگ کا معاملہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اس کی جو پلاننگ ہو رہی ہے اس میں جتنی بھی پروگریس ہوئی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو IBOs کا اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں۔ 1 جولائی سے لے کے ابھی تک 1470 IBOs اور کامبنگ آپریشنز KPK میں، پشاور کے اراؤنڈ اس سارے علاقے میں فاٹا میں ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے سیکیورٹی سچویشن میں بہت امپرومنٹ آئی ہے۔ لیکن میں آپ دوستوں سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا ایک میجر بریک تھرو تھا وہ بیچ میں جو IBOs کا رزلٹ تھا وہ تھا پچھلے کچھ عرصے میں کچھ واقعات یہاں پر دہشت گردی کے ہوئے، ان میں جو 2 مین واقعات تھے، کافی سارے واقعات میں کافی پروگریس ہوئی۔ جو 2 مین آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک تو آپ کو یاد ہوگا یہ وارسک کا واقعہ ہوا۔ وارسک میں کرسچین کالونی میں 4 دہشت گرد تھے جو گھسے اور بیلٹیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی، سوسائڈ بامبر تھے، انہوں نے حملہ کیا جن کو کالونی کے لوکل گارڈز نے روکا اور اس کے بعد 4 دہشت گردوں کو ختم کیا گیا۔ جو لوگ اس دہشت گردی کے واقعہ کو کرانے میں ملوث تھے وہ پورا گینگ آج بسٹ ہو گیا اور اس کی پروگریس ہم نے دیکھی۔ 4 ٹوٹل فیسیلیٹیٹرز اس میں شامل تھے۔ ایک فیسیلیٹیٹر وہ تھا، چونکہ اس واقعے کی پلاننگ افغانستان پر ہوئی، جس نے وہاں افغانستان میں اس مرکز سے لے کے اس کو بارڈر تک پہنچایا، بارڈر سے اس کو ایک اور فیسیلیٹیٹر نے لیا اور وارسک تک پہنچایا اور وارسک میں اس کو ایک فیسیلیٹیٹر نے ریسیو کیا، اپنے گھر میں رکھا اور پھر اگلے دن لانچ کیا۔ تو یہ پورے کا پورا سوائے اس بندے کے جو افغانستان میں تھا اور بارڈر پہ چھوڑ کے واپس چلا گیا، باقی جو لوگ ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور آپ ابھی ان میں سے 2 لوگوں کو ابھی پیچھے وہ اسی میس کے پیچھے ہیں، آپ جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا بڑا واقعہ مردان کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مردان والے واقعے میں بھی ایک سوسائڈ بامبر تھا جو کچہریوں میں جا کے پھٹا تھا، جس کی وجہ سے 12 لوگ شہید ہوئے، جس میں کچھ ہمارے وکیل دوست بھی بھائی بھی تھے
اور پولیس والے بھی تھے اور کافی بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے. اس واقعے کا بھی پورا جو نیٹ ورک تھا جو پاکستان میں ہے وہ بسٹ ہوا. 3 لوگ اس میں شامل تھے. ایک وہ بندہ تھا جو اگین چونکہ پلاننگ افغانستان میں ہوئی جس نے طورخم تک ان کو پہنچایا. طورخم سے ایک فیسیلیٹیٹر نے ان کو لیا مردان میں پہنچایا. مردان میں یہ جس گھر میں رہے وہ فیسیلیٹیٹر اور جس نے اگلے دن صبح لانچ کیا وہ فیسیلیٹیٹر, یہ تینوں بھی پکڑے گئے. اور یہ تینوں آج میں آپ کے سامنے پیش اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس میں کچھ اور بھی بریک تھرو ہے, کچھ اور بھی لیڈز ملی ہیں اور کچھ اور بھی توقع ہے. بیکاز ان لوگوں کے فیسیلیٹیٹر کو جب پکڑا ہے تو ان سے 3 سوسائڈ جیکٹس اور بھی پکڑی تھی اور ان کے پلان کے مطابق جو ابھی تک ان کی انٹیروگیشن ہو رہی ہے انہوں نے نیشنل بینک مردان اور پولیس لائن مردان میں بھی اسی طرح کے دھماکے کروانے تھے اور یہ جیکٹس اس کے لیے استعمال ہونی تھی. آج کی جو بڑی چیز میں آپ کو انٹیلیجنس کی ایفرٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ جو میں ان کی کاوشیں دیکھ رہا ہوں, دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت ساری ان کو کامیابیاں بھی ہوئیں اور ٹوٹل 14 واقعات ہیں جو پچھلے کچھ مہینوں میں انہوں نے اوارڈ کیے ہیں اسی طرح پورے نیٹ ورک اور فیسیلیٹیٹرز کو پکڑ کے. اور ابھی جو میں ایک اچھی بات دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی لوگ خود اپنے علاقوں میں نشاندہی کر رہے ہیں کسی فیسیلیٹیٹر کی اور اگر کوئی سسپیشس موو ہوتا ہے, کوئی مشکوک افراد نظر آتے ہیں تو لوگ اس کی رپورٹ کر رہے ہیں. 14 واقعات جس میں کچھ بڑے واقعات بھی تھے وہ تمام کے تمام وہ بچائے گئے ہیں, اوائڈ کیے گئے ہیں, پریونٹ کیے گئے ہیں. میری آپ سے اور آپ کے تھرو تمام میرے بھائیوں, دوستوں, بہنوں سب سے یہی گزارش ہے کہ یہ ابھی فیسیلیٹیٹرز کا نیٹ ورک دن بدن یہ گھیرے میں آ رہا ہے, لیکن ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے, آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں اور جہاں پر بھی آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں, آپ کی انفارمیشن میں کوئی بھی ایسی اطلاع آتی ہے, آپ نے پلیز یہ شیئر کرنی ہے. جہاں تک یہ تعلق رہ گیا کہ یہ پلاننگ افغانستان سے ہو رہی ہے, یہ ایگزیکٹ انسیڈنٹس ود ڈیٹیلز. کل بھی جرمنی میں اگر آپ نے رات کو دیکھا ہو تو وہاں پر بھی آرمی چیف نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے اور ابھی بھی ہر لیول پہ ریزولوٹ سپورٹ مشن سے بھی شیئر ہو رہا ہے, افغان حکومت سے بھی شیئر ہو رہا ہے, افغان ملٹری سے بھی شیئر ہو رہا ہے اور ان کی انٹیلیجنس سے بھی جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر ہو رہا ہے. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم نے اسی طرح مضبوط رہنا ہے, متحد رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی آنکھیں کھول کے رہیں گے اور اس لعنت سے پکا پکا ہم چھٹکارا حاصل کریں گے. ٹی ڈی پیز کی میں آپ کو پروگریس یہ دے دوں کہ ٹی ڈی پیز کی ریٹرن کا بھی اپڈیٹ دیا گیا. کافی سپیڈ کے ساتھ ابھی ٹی ڈی پیز کا ریٹرن ہو رہا ہے. بیکاز آپ کو یاد ہو تو نومبر کی ڈیڈ لائن تھی, ابھی 2 مہینے رہتے ہیں. 75% ٹی ڈی پیز کا ریٹرن ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ریکنسٹرکشن اور ری ہیبلیٹیشن کا کام بھی ہو رہا ہے. اس میں تمام اداروں کی کوارڈینیشن بھی کافی بہتر ہوگی لیکن مزید بہتر کی جا رہی ہے. آج کی بھی ہدایت یہی تھی کہ ٹائم لائنز کو میٹ کرنا ہے اور اسی طرح آپس میں مل کے کوارڈینیشن کے ساتھ اس کام کو پورا کرنا ہے اور لوگوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچانا ہے اور ان کی بحالی میں جس قدر ہو سکے وہ ان کی مدد کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. اور آپ کے سامنے پاک افواج اور باقی تمام ادارے اور ایجنسیاں جو انوالوڈ ہیں وہ اس میں پورا زور لگا رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور اسی سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ میں ابھی لینے کے لیے. تھینک یو. آپ کا سوال خواتین کے بارے میں, فیسیلیٹیٹر خواتین. میں نے آج کی بریفنگ میں بھی دیکھا کہ کچھ فیسیلیٹیٹر خواتین ہیں جن کو پکڑا گیا ہے اور اس کے بعد بالکل ان کو عزت کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اور اسی طرح پروگریس کریں گے, قانونی کارروائی ہوگی اور اس میں بریک تھرو بھی ہوا ہے اور وہ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے. جنرل صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی یہ جو گوا کیبنٹ جس میں آپ نے نشاندہی کر دی کہ دونوں جو حملہ ہوتے وہ آئے تھے افغانستان سے دونوں کے راستے, تو
तोड़फम के रास्ते में जो क्या मुस्तकिल दस्तावेजात घूमा करके आए थे? नहीं, इनमें से एक तोरखम के रास्ते से आए थे, एक ने साइड से कहीं बाजौड़ और मोहम्मद के दरमियान वहाँ से उन्होंने क्रॉस किया, लेकिन जो तोरखम से आए थे वो बग़ैर बिल्कुल एक नॉर्मल सिविलियन की तरह वो आए, वो पाकिस्तानी थे, वो नॉर्मल आए, उनके पास सब चीज़ें पूरी थी। वो अंदर आके दोनों केसेस में जो सुसाइड बेल्ट थी वो उनको आखिरी जगह पे घर में डिलीवर हुई। सो यही फैसिलिटेटर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने उनको ये चीज़ें पहुंचाई। जी देखें, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से काफ़ी मुलाकातें हुई, काफ़ी गौर व फिक्र हुआ। लास्ट टाइम अभी ये 6 सितंबर में भी इसके ऊपर बात हुई। पूरी कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो और ये कोशिश हर सतह पर हो रही है। डेफिनेटली नेशनल एक्शन प्लान में अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है और सब लोग इससे इन्फॉर्म्ड हैं और इस पर मेहनत हो रही है। जी 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 देखें, मैं पिछली दफ़ा भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। बॉर्डर मैनेजमेंट मोस्ट इफ़ेक्टिव उस वक्त होगी जब दूसरी तरफ भी अफ़गान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अफ़गान आर्म्ड फोर्सेस वो उधर लगेंगी, बॉर्डर ऑक्यूपाई होगा। अभी इस वक्त ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट की ज़्यादा एफर्ट्स उधर हो रही हैं, उस तरफ कुछ स्पेसेस ऐसी हैं और यही चीज़ रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के सामने भी हमेशा हाईलाइट होती है और अफ़गान गवर्नमेंट के साथ भी होती है। हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में उस तरफ भी ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी ताकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली दोनों मुल्कों को इसका फ़ायदा हो सके। जी जी देखें, जो ईस्टर्न बॉर्डर पे जो भी हालात हैं हम उसको पूरी नज़र रखे हुए और हर तरह से तैयार हैं। ये काम भी बहुत ज़रूरी है। आज इधर होना इस कमिटमेंट को शो करता है कि ये काम अपनी जगह पे जारी है और इसी तरह जारी रहेगा। अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो वो स्पर ऑफ द मोमेंट पे नहीं हो सकती, फिर आपके इंशाल्लाह नॉलेज में आएगा। बहरहाल एज ऑफ नाउ हमने पूरी नज़र रखी हुई है और हर तरह से हम तैयार हैं। कि ये जो 14 आप बता रहे हैं बड़े नाकाम किए हैं, ये केपी में जो मुल्क के किन हिस्सों में 14 हमले जो नाकाम किए किन इलाकों से? ये देखें, ये मुख्तलिफ इलाके हैं KPK के जिनमें ये उन्होंने प्लान किए हुए थे। 2 तो मैंने आपको बता दिए, पुलिस लाइन मर्दान और नेशनल बैंक मर्दान में थे। और मुझे ख़ास तौर पे इस रीजन के लोगों से मेरी ज़्यादा इल्तिजा है कि थोड़े से विजिलेंट रहें। हम भी सारे इसके ऊपर ज़ोर लगा रहे हैं, बाकी भी सारे इदारे ज़ोर लगा रहे हैं ताकि इसी तरह इनको प्रिवेंट किया जा सके। सर बताइएगा, मोहम्मद एजेंसी में जो वाक़या सामने पेश आया उसमें अभी तक जो है अपडेट्स इस तरह का पेशरफ हुई है? मेरा ख्याल है कि मैंने आपको अभी तक का अपडेट दिया, उसके ऊपर अभी इन पे काम जारी है और चूँकि हमले प्लानिंग जहाँ पर हो रहे हैं इनके ताने बाने आपस में मिल सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर अभी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरी गुजारिश होगी कि जब अपडेट होगा तो पहले की तरह मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें, पाकिस्तान बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने हमेशा बात की है। आपको याद होगा जितने हमले हुए, जब तक हमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिली
ہم نے کسی کے اوپر فنگر پوائنٹنگ نہیں کی. ہم نے ہمیشہ انتظار کیا ایویڈنس کا, اور اگر ایویڈنس نہیں ملی تو ہم نے کسی کو بلیم نہیں کیا. ہم اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہیں آج بھی اور کرتے بھی رہیں گے. However, جب اور دوسری جگہوں پر حملے ہوتے ہیں, ہمارے پر الزام ہوتا ہے بغیر کسی بنیاد کے, بغیر کسی ثبوت کے, اس کا ہمیں بہت سخت افسوس ہوتا ہے, اور اس کو ہم اسی طرح سے پھر ریز بھی کرتے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے ایز اے ہیبٹ پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگنا چاہیے. ایک بات اور ہے کہ افغانستان کے حالات کے اثرات پاکستان پہ پڑتے ہیں. وہاں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سربدین اختیار نے گورنمنٹ جوائن کی. یہاں پہ کیا سوچا جا رہا ہے, اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے مسئلہ جو ہے چھوڑ کے پریشانی ہونا ہے, یا پھر اس کو کیسے دیکھو؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کا ریکنسیلیشن میں رول دیکھ لیں, جتنی زیادہ ایفرٹ ہوئی ہے اس کو اگر دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی اس بات کا جواب مل جائے گا. پاکستان تو یہی چاہے گا کہ افغانستان میں ٹوٹل امن ہونا چاہیے, کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا, اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں. تو تھینک یو ویری مچ, انشاءاللہ ملاقات. بندے لے کے آئیں گے جی. آپ کی پارٹی کو بڑی مؤثر کارروائی ہو رہی ہے, لیکن پشاور میں آپ نے دیکھیں گے کہ کلنگ کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی آپ کی پولیس افسر کے ساتھ بات ہوئی, جس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیسے قابو کرنا ہے. جی, لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جب یہاں کانفرنس پہ آئے تھے تو اس وقت ایک پوائنٹ آیا تھا کہ لوگوں کو کالیں بہت زیادہ آ رہی تھیں بھتے کے لیے, اغوا کے لیے. ان کا بہت حد تک سد باب ہوا, بڑی ایک فوکسڈ قسم کی ایفرٹ ہوئی. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا یہ جو 1470 IBOs اور کامبنگ آپریشنز ہوئے ہیں, یہ اسی طرح فوکسڈ ہے, اور ابھی مزید یہ آپ دیکھیں گے کم از کم اسی انٹینسٹی کے ساتھ چلیں گے یا اور بھی انٹینسیفائی ہوں گے. تو فوکس بڑا کلیئر ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں میں DI خان میں بھی اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے تھے, ادھر کچھ فوکسڈ آپریشنز ہوئے ہیں, کچھ IBOs ہوئے ہیں, کامبنگ آپریشنز ہوئے ہیں. آپ کے سامنے اس کا نمبر بڑا نیچے گیا ہے, اور میں ابھی اور بھی پلانز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, فوکس کر کے اور بھی کاروائیاں ہوں گی. جی تھینک یو. السلام علیکم. پاکستان کی مشرقی سرحد کے حالات پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر قسم کی تیاری اس وقت ہو چکی ہے. امید ہے کہ افغان حکومت اور فورسز بھی بارڈر مینجمنٹ پر کام کریں گی. مشرقی اور مغربی سرحد اور ملک میں دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں, کامبنگ آپریشن بشمول ضرب عزم, تفصیلاً بریف کیا DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے, اور یہ کہا گیا کہ ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے اور ہر طرح سے تیار ہیں.